کہتا ہوں ایک نیا دن، ایک نیا کام پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی جانب سے جو کہ بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے آج آپ کو آگاہ کرنا تھا۔ ایک بڑا سنگ میل آج بلدیہ عظمیٰ کراچی عبور کرنے جا رہی ہے، جس کے بیسس کے اوپر کے ایم سی پاکستان کی پہلی لوکل کاؤنسل بننے جا رہی ہے، جس کا تمام تر امپلائمنٹ کا ریکارڈ، یعنی کہ آج کے بعد بلدیہ عظمیٰ کراچی میں ملازمتوں کے حوالے سے شفافیت، ملازمین کی وقت پر تنخواہ ملنا، ان کے ریکارڈ میں کوئی ہیر پھیر نہ ہو، وہ کب کس پوسٹ پر شامل ہیں، وہ تمام تر ریکارڈ اب کسی رجسٹر میں جا کے دیکھنا نہیں ہوگا۔ اس ریکارڈ کو جانچنے کے لیے، اس ریکارڈ کو معلوم کرنے کے لیے کسی افسر سے پوچھ گچھ نہیں کرنی ہوگی کہ یار ذرا اپنے ذہن پر زور دو اور بتاؤ کہ فلاں شخص کی ریٹائرمنٹ کب ہے، وہ کب کب پوسٹنگ پہ رہا ہے۔ جو الزام لگتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں سروس میں اور کبھی ریٹائر ہی نہیں ہوتے، کیونکہ بار بار اس مینول ریکارڈ کی وجہ سے آپ کی ڈیٹ آف برتھ میں تبدیلی کر دی جاتی ہے۔ قانوناً بھی یہ غلط ہے اور سپریم کورٹ کے فیصلوں کے بعد بھی یہ چیز غلط ہے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ چونکہ ریکارڈ مینول تھا تو یہ چیزیں تبدیل کر دی جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈپلیکیشن کہ مرتضی وہاب بلدیہ عظمیٰ کراچی سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں اور سندھ حکومت کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے بھی تنخواہ لے رہے ہیں۔ مرتضی وہاب کے ایم سی کا بھی ملازم ہے اور سیفی کا بھی ملازم ہے۔ سلمان عبداللہ مراد کے ایم سی سے بھی تنخواہ لیتا ہے اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سے بھی تنخواہ لیتا ہے، یعنی کہ کام کریں نہ کریں لیکن ڈبل ٹرپل تنخواہیں آپ کو مل رہی ہوتی ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کو ریزالو کرنے کا بنیادی طریقہ کار یہ تھا کہ آپ اپنے ریکارڈ کو آٹومیٹ کریں، اپنے ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کریں۔ اور ماضی میں یہ کام کبھی اس لیے نہیں ہو پایا کہ جو بھی اقتدار میں ہوتا تھا، جو بھی براجمان ہوتا تھا، اس کے مفاد میں تھا کہ ریکارڈ مینول رہے، کیونکہ مینول ریکارڈ ہوگا تو اس مینول ریکارڈ کے اندر ہیرا پھیری ہو پائے گی، اس کو ٹیمپر کر دیا جائے گا۔ ہم نے یہ جو سیپ سسٹم اپنی حکومت کی مدد سے کلک ڈپارٹمنٹ کے ذریعے اس پروجیکٹ کو ایگزیکیوٹ کیا، جو آج سے انشاءاللہ نافذ العمل ہوگا اور تنخواہیں اب اس نظام کے ذریعے آپ کو ملیں گی، وقت پر ملیں گی۔ اس کے ذریعے 101 ایسے افراد ہیں جن کو آلریڈی سسٹم پکڑ چکا ہے کہ یہ ملٹیپل تنخواہیں لے رہے ہیں۔ ان کی یہ فہرست میرے پاس، میں کسی افسر کا محتاج نہیں ہوں کہ اس سے پوچھوں، میں ڈیٹا بیس پہ جا کے چیزوں کو چیک کر سکتا ہوں اور پتہ چلتا ہے مجھے کہ کون سا شخص قانون شکنی کر رہا ہے، کون سا شخص کے ایم سی کو، سندھ حکومت کو، سب کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اسی طریقے سے جن جن لوگوں نے اپنی ڈیٹ آف برتھ تبدیل کرائی تاکہ ان کی لینتھ آف سروس تبدیل ہو سکے، اس طرح کے لوگ، ون کلک آف بٹن وہ تمام تفصیلات ہمارے پاس آ گئی ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے کر لی اور آج سے ماشاءاللہ یہ چیز ایگزیکیوٹ ہونا شروع ہو جائے گی، جس کے لیے میں تمام ٹیم کو، کہ ایم سی کے عملے کو، ہمارا ایم سی صاحب ہو، ہمارا فائنانس ڈپارٹمنٹ ہو، سندھ حکومت کی جو ٹیم ہے ہماری فائنانس کی، میں ان کو اور کلک کو
خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ نے آپ کی انتھک محنت سے آج ہمیں یہ کریڈٹ ملتا ہے کہ پاکستان کی پہلی بلدیاتی حکومت کہہ لیں، لوکل کاؤنسل کہہ لیں، وہ کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن ہے، جہاں پر یہ سیپ سسٹم انٹروڈیوس کر دیا گیا، اور انشاءاللہ کامیابی کے ساتھ اس چیز کو ہم ایگزیکیوٹ کریں گے۔ چونکہ شفافیت نہیں تھی، جعلی بھرتیاں ہوتی تھی، پینشن کی لائبلٹی بڑھتی تھی، اور آپ سب جانتے ہیں جتنے سینئر رپورٹرز ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ان جینون ملازمین کے لیے ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی کے ایم سی کو دی، لیکن جب پینشن کا وقت آیا تو ان کو پریشانیاں کے ایم سی کے مالی وسائل کی وجہ سے پریشانیاں ان کی بڑھ گئیں۔ نیکسٹ سٹیپ انشاءاللہ تمام پینشنرز کے ریکارڈ کو بھی ہم ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کے اندر کوئی پلفریج نہ ہو، یعنی کہ آج جو ملازم ہے، آپ کل سے جو ریٹائر ہوگا وہ تو اس ریکارڈ میں ہوگا، لیکن جو آلریڈی ریٹائر ہو چکے ہیں ان کو بھی ہم سیپ سسٹم پہ ڈالنے جا رہے ہیں تاکہ لوگوں کی حق تلفی نہ ہو، وقت پہ ان کی پینشن گریجوٹی ان کو مل سکے۔ ہمارا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے اس کو بھی ہم سیپ سسٹم پر ڈال رہے ہیں تاکہ شفافیت ہو، پتہ چلے کب کتنے پیسے ریلیز ہوئے، آپ کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے آئے، کب اس کا ڈیولپمنٹ پلان اپروو ہوا، اور کب کب اس کے اوپر کتنے اخراجات کیے گئے ہیں۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، آپ کا اوور آل بجٹ۔ ہم کتابیں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، کاغذات ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، بجٹ کو بھی ہم اس سسٹم پہ ڈال دیں گے تاکہ لیکیج پلفریج ختم ہو سکے، اور ایک پراپر ڈیجیٹائز انداز سے 21ویں صدی کے حالات کو بروئے خاطر رکھتے ہوئے جو ٹیکنالوجی ہونی چاہیے، جو دنیا بھر میں ہو رہی ہے، وہ آپ کے کراچی کی اس کاؤنسل میں بھی ہو سکے، اور انشاءاللہ ہمارے اس عمل کو کراچی کے باقی ٹاؤنز میں بھی کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اگلے 2 سے 3 مہینے میں اس کام کو بھی مکمل کر لیا جائے گا، جس کے بعد سندھ کے باقی اضلاع میں بھی یہ کام کریں گے، اور ہم چاہیں گے ملک بھر میں یہ شفاف نظام مزید مؤثر انداز سے آگے بڑھایا جائے، آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کو ایکسپلین کرنے کے لیے، تاکہ آپ کی کیمرہ عوام کو دکھا سکے کیسے یہ چیز عمل میں آ رہی ہے۔ یہ 2 سکرینز ہم نے لگائی ہیں جس کے ذریعے آپ کو بتائیں گے۔ ابھی شاہد صاحب کہہ رہے تھے آپ کے ایم سی صاحب کہاں ہیں، تو ایم سی صاحب سے آغاز کرتے، رانا صاحب ان کا نمبر ڈالیں، ان کی تفصیلات آپ لائیے۔ آپ بے شک وہاں سے کرتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ جی رائٹ کر دوں جی، بسم اللہ جی۔ یہ افضل زیدی صاحب کی ایک کلک آف بٹن پہ تمام تفصیلات آ گئی ہیں۔ ان کا نام سید محمد افضل زیدی ہے، میونسپل کمشنر ہیں۔ ان کا سی این آئی سی نمبر میں بیان نہیں کر رہا، لیکن سی این آئی سی نمبر بھی ہے، ان کی بیسک پہ ڈفرینٹ الاؤنسز سب کے سب اس میں ہم نے ڈال دیے ہیں۔ اور 2,92,843 افضل زیدی صاحب کی ڈیٹ آف برتھ، اگر افضل صاحب مجھے اجازت دیں گے تو میں بیان کر دوں، 26 جنوری 1980، اور لینتھ آف سروس ان کے 18 سال 7 مہینے اور 3 دن۔ تو یہ تمام چیزیں ڈالنے کا مقصد، اور یہ دس اسٹارٹ فرام دا ٹاپ، جو ایگزیکٹو سربراہ ہے آپ کی بیوروکریسی کا، اس کے ریکارڈ کو شو کیا ہے کہ ہم کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف بلدیاتی افسران کے ساتھ یہ کام کیا جا رہا ہے، یہ بلدیاتی ملازمین کے ساتھ کیا جا رہا ہے، آل پاورفل ڈی ایم جی کے ساتھ بھی یہی چیز کہہ رہے، کوئی تفریق نہیں ہے ہماری طرز حکمرانی میں۔ اور اسی طریقے سے جو آپ کا پسندیدہ افسر ہوگا، آپ مجھے نام بتائیے گا،
اب ہم بتانے میں کامیاب ہو پائیں گے. ماضی میں یہ ہوتا تھا کہ آپ ریٹائرمنٹ سے 2 سال پہلے HRM جائیں اور آپ کی جو کیا کون سی بک ہوتی ہے وہ سروس بک میں جا کے آپ سروس بک میں جائیں آپ اور جا کے اپنی ڈیٹ آف برتھ چینج کرا دیں. یعنی کہ 60 سال جو شخص 30 اپریل 1960 کو پیدا ہوا اس کو کل ریٹائر ہو جانا چاہیے تھا. وہ 1 سال پہلے گیا, اس نے جا کے 1960 کے 0 کو 8 کر دیا, 1968 ہو گیا. کوئی چیک کرنے کا طریقہ نہیں تھا. تو اب یہ تمام چیزیں نہیں ہو پائیں گی. سملرلی KMC میں ملازمین کتنے ہیں, یہ بھی چیز اب ہمارے پاس اویلیبل ہے. 10,173 ملازمین ہیں KMC کے پاس. یہ آگے سامنے اسکرین پر ہے جی, جن کی سیلری ریلیز ہوئی ہے. 158 بینک کی برانچز ہیں جہاں پہ وہ اکاؤنٹ سے جن پہ ان سیلری کو ریلیز کیا گیا ہے. اس سے زیادہ شفافیت میرے خیال میں ہمارے شہر کے بلدیاتی نظام میں کبھی سوچی نہیں جا سکتی تھی. اور یہ بنیادی کام کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج میں میئر ہوں, سلمان صاحب ڈپٹی میئر ہیں, کل نہیں ہو. جو بھی ہمارا سکسیسر ہے, جو بھی اس عہدے پر آئے گا, وہ کسی فرد کا ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا, وہ کسی ایکسپرٹ کا ڈپینڈنٹ نہیں ہوگا. یہ تمام چیزیں ریکارڈ اویلیبل ہوگا اور اس ریکارڈ کے بیسس کے اوپر جو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے وہ فیصلہ کر لیا جائے گا. چونکہ کلائمیٹ چینج کا, انوائرمنٹ کا بڑا بول بالا ہے آج کل, بہت لوگ اس کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں. تھوڑا سائڈ میں, ہر مہینے ہزاروں پیجز اس پے رول پہ پرنٹ ہوتے تھے. اس ٹیکنالوجی, اس نظام کو متعارف کرانے کے بعد اب ہمیں وہ چیزوں کو پرنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. یہ تمام کی تمام چیزیں اویلیبل ہیں. تو ایک انوائرمنٹ فرینڈلی انیشیٹو بھی ہے. اس کے ساتھ ساتھ KMC کے کتنے ملازمین کس گریڈ پر ہیں آپ کے سامنے ہے کہ سینیورٹی لسٹ میں بڑی گڑبڑ ہوتی ہے. میں اپنے حساب سے اپنے منظور نظر لوگوں کی پروموشن کو میک شور کرنے کے لیے تمام چیزیں کر سکتا ہوں. سملرلی اب آپ نے تمام گریڈز کی تفصیلات, کب کون سا شخص کس گریڈ میں موجود ہے, تاکہ کوئی فرد واحد آپ کی اس DPC سے پہلے آپ کی سینیورٹی لسٹ کو تبدیل نہ کر پائے. وہ تمام چیزیں بھی ہم نے ڈال دی ہیں. ایک ملازم یعنی کہ کب بھرتی ہوا, کیا اکاؤنٹ ہے, تنخواہ کب ملی, کس پوسٹنگ پہ ہے, کب کب کس پوزیشن پہ پروموٹ ہوا, پروموشن کے بعد اس نے کتنا لینتھ آف سروس اس کی اس گریڈ میں رہی ہے, اس کی ریٹائرمنٹ کی ڈیٹ کیا ہے. یہ سب کا سب اب ہمارے پاس 1 کلک آف بٹن پہ انشاءاللہ اویلیبل ہوگا. اور یہی وہ وعدہ تھا جو میرے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا تھا کہ ہم چیزوں کو شفافیت کے ساتھ, ہم لیکیج تھی ہمارے نظام میں جس کی وجہ سے پیسہ ضائع ہو رہا تھا اور لوگوں کو اس کا پازیٹیو امپیکٹ نہیں مل رہا تھا. انشاءاللہ وہ پیسے کے ضیاع کو, پیسے کی پلفریج کو ہم روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اور جو پیسے بچیں گے وہ پیسے شہر کی امانت ہیں, عوام کی امانت ہیں. اس پیسے کو شہر کی عوام کی فلاح و بہبود کے لیے انشاءاللہ بلدیہ عظمہ کراچی خرچ کرے گی. بہت شکریہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری کا. دیکھیں, ہم حکومت سندھ میں ضم نہیں ہونے جا رہے. جو بلدیاتی افسر ہے وہ بلدیاتی افسر رہے گا, اس نے جو تنخواہ اس کو ملنی ہے اپنے ملازمت کے حساب سے اس کو وہ تنخواہ ملے گی. پہلی چیز. دوسری چیز یہ کہ انفارمیشن شیئرنگ ہے کہ جو لوگ
حکومت سندھ سے بھی تنخواہ لے رہے تھے بلکہ حکومت پاکستان سے بھی تنخواہ لے رہے تھے. ایسے بھی لوگ ہیں کیونکہ یہ آپ کا جو اکاؤنٹنٹ جنرل کا آفس ہے اس کے ساتھ بھی یہ سسٹم کنیکٹڈ ہوتا ہے. جو لوگ وفاقی حکومت سے, سندھ حکومت سے اور بلدیاتی حکومت سے کسی سے بھی اوور لیپ ہو رہا ہوگا وہ چیز پکڑ میں آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ جو ہم تنخواہ دیتے ہیں وہ تنخواہ دیتے ہیں ہم جب ہمیں او زی ٹی شیئر اپنی حکومت سے ملتا ہے. او زی ٹی شیئر اگر مجھے 25 تاریخ ہر مہینے مل جائے گا تو میں پہلی تاریخ کو آٹومیٹکلی تنخواہ ڈسبرس کر سکتا ہوں. اگر مجھے وہ 28 تاریخ کو ملے گا تو 2-4 دن اوپر لگیں گے. ہم فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں کہ تنخواہ ریلیز ہونے کے 5 دن پہلے اگر او زی ٹی شیئر ہمیں مل جاتا ہے تو ہم یہ بروقت طریقے سے پے کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. اور تیسری چیز یہ جو تنخواہ کے ایم سی میں تو یار مسئلہ یہی ہے کہ آؤ نہ آؤ تنخواہ ملتی ہے. میں آپ کو کتنی فائلیں دکھاؤں کہ 2 سال کی چھٹی کسی نے لی ہوئی ہے, 3 سال کی چھٹی لی ہوئی ہے, کوئی مطلب اتنے لمبے دنوں کی تو چھٹی میں نے کبھی زندگی میں سوچی بھی نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ کیسے بیٹھ لیتے ہیں. ایسے ایسے لوگ آتے ہیں گریڈ 2 کے ملازم ہیں, کہتے ہیں جی میں امریکہ جا رہا ہوں. پوچھ گچھ کریں کہ بھائی وہ امریکہ کا ٹکٹ کیسے افورڈ کر سکتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا. اس طرح کی پرابلم ہمارے نظام میں ماضی میں رہی ہے اور انشاءاللہ اس نظام کے آنے سے ہم ان چیزوں کو روکنے میں کامیاب ہو پائیں گے. جی شاید شاید بڑا اچھا آپ نے سوال پوچھا. الحمدللہ عدالتوں کے فیصلوں کے بعد کے ایم سی تو کسی بات سے پیسے لیتی نہیں ہے. باقی ادارے لے لیتے ہیں لیکن کے ایم سی کو روک دیا آپ نے کہ آپ پیسے نہ لیں. سملرلی آپ نے بالکل صحیح کہا کہ جو بل بورڈز ہیں اس کے اندر بھی بڑی لیکیج ہے, بڑی پلفریج ہے, بڑی کرپشن ہے. سرکار کے اکاؤنٹ میں پیسے جمع کرانے کے بجائے کچھ پیسے افسر کو دے دیے جاتے ہیں اور اس کے بعد وہ اللہ خیر سے اللہ کر لیتا ہے. تو ان تمام چیزوں کی روک تھام کے لیے ہم ریکارڈ کو ڈیجیٹائز کرنے جا رہے ہیں. ہم نے کچھ رد و بدل اپنی انتظامیہ میں کیا ہے جس سے بہت ساری ایسی لیکیجز میرے سامنے آئی ہیں, مجھے پتا چل رہا ہے, اور اس کے اوپر ڈنڈا اٹھایا ہوا ہے. ڈنڈے کے جواب میں کوئی نہ کوئی سفارش بھی آتی ہے, اس کو فیس کرتے ہیں. تیسری آپ نے ویٹنری کی بات کی. ویٹنری میں جب ہم نے ٹیک اوور کیا تھا آمدنی تھی 0. اس مالی سال میں ہم نے تقریباً کوئی 4.5 کروڑ روپے آلریڈی اکٹھا کر لیے ہیں. تو ہاں چوری ہوگی, لیکیج ہوگی, فرشتے نہیں ہیں, لیکن میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ ہم نے تھوڑا بہت جو ڈنڈا اٹھایا اس سے ہوا یہ کہ جو 0 آمدنی تھی آج 4.5 کروڑ روپے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آ چکی ہے. یہ ہے ہماری نیک نیتی. اب اس میں لیکیج ایک مسئلہ ہے. دوسرا مسئلہ ٹاؤنز جو اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہے ہیں. یہ گلی گلی محلے میں منڈیاں لگاتے ہیں, وہ آخر میں صفائی ہمیں کرنی ہوگی, کام وہ دھیلے کا نہیں کرتے ہیں. جب آپ لیاقت آباد سے گزریں گے, فیڈرل بی ایریا سے گزریں گے, نیو کراچی سے گزریں گے اور آپ کو وہ منڈی نظر آئے گی, کچرا نظر آئے گا, تو آپ یقین جانے کہیں گے یار میئر تو باتیں کرتا ہے کام تو کرتا نہیں ہے. لیکن در حقیقت وہ جو منڈی ہے وہ ٹاؤن نے لگائی ہوئی ہے, وہ پیسے جو ہیں وہ ٹاؤن نے لیے ہیں, کہاں گئے کسی کو نہیں پتا. اور ڈی سی آفس پتہ نہیں کیوں ان کو سپورٹ کرتا ہے, پتہ نہیں ان کی کیا ایسی. ہر بندہ کہتا ہے کہ ایم سی کام کر لے. جہاں آپ کہیں گے نا, آپ مجھے کسی ٹاؤن کے اندر بتائیے کہ وہ کام کر رہے ہیں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کس کس ٹاؤن کی اندرونی گلی کے اندر کے ایم سی کام کر رہی ہے, اور ہر ٹاؤن کا بتاؤں گا, 25 کے 25 ٹاؤن کا آپ کو بتاؤں گا. لیکن جب ریونیو اکٹھا کرنے کا وقت آتا ہے تو ٹاؤن وہاں پر آ کے براجمان ہو جاتا ہے. تو آپ جیسے سینئر صحافیوں کی مجھے مدد چاہیے کہ وہ ٹاؤن کی ان چیزوں کو ایکسپوز کریں. جو شفافیت آپ کو مجھ سے چاہیے نا وہ میں کرنے کو تیار ہوں. اینڈ آئی ول میک شیور کہ وہ پیسہ کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آئے گا, میرا ہاتھ کھلے گا, اور جب ہاتھ کھلے گا تو اس شہر کی خدمت ہم کرنے میں کامیاب ہو پائیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ, دیکھیں ہم نے یہ سخت فیصلے کیے, نتیجہ یہ ہوا
کہ بلدیہ عظمیٰ کی آمدنی 300% اس میں اضافہ ہوا ہے. یہ ریکارڈ پر ہے چیزیں. صرف میونسپل ٹیکس میں نہیں, چاہے لینڈ کی آمدنی ہو, چاہے اسٹیٹ کی آمدنی ہو, چاہے ویٹنری کی آمدنی ہو, چاہے ایم یو سی ٹی کی آمدنی ہو, ہر چیز کے اندر ہماری آمدنی میں اضافہ ہوا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ان لیکیجز کو ختم کر سکیں. بجائے اس سے کسی فرد کے اکاؤنٹ میں پیسے آئیں, ہم بار بار کہتے ہیں وہ پیسے کے ایم سی کے اکاؤنٹ میں آنے چاہیے. تو ہمیں گراؤنڈ لیول پر آ کے کہیں کہیں ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ملیر ندی میں کورنگی پہ ڈی سی آفس نے منڈی لگانے کی اجازت دے دی. میرے ایم سی پہ ایک بار اس کے اوپر کنٹمپٹ لگ چکی ہے, کیونکہ ہم نے اس منڈی کو کلیئر کرایا تھا کہ یار یہ ریور بیڈ کے اوپر منڈیاں نہیں لگ سکتی ہیں. مجھے تو آپ پکڑ لیتے ہیں, ڈی سی صاحب کو پکڑیے گا. میں تو کہتا ہوں ڈی سی صاحب کو, کیوں کیا بھائی آپ نے یہ؟ تو یہ اس طرح کے پرابلمز ہیں. ہم تو کمیٹڈ ہیں کہ ٹرانسپیرنٹلی, فیئرلی, قانون کے مطابق چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. لیکن یہ جو چھوٹے موٹے کہیں کہیں ایشوز آتے ہیں, اس پہ آپ دوستوں کی ہمیں مدد درکار ہوگی. بہت شکریہ. چھ دن نہیں 90 گھنٹے میں انشاءاللہ اس لائن کو ریپیئر کر دیا جائے گا. آپ کی بات, میں کسی فرد کے اوپر نہیں جاؤں گا, آپ کی بات درست ہو سکتی ہے, لیکن یہی ٹیم ہے. میں کابل سے تو بندے نہیں لا سکتا, میں لندن سے بندے نہیں لا سکتا, بندے تو یہی ہیں. اب اس کے اندر ڈفرنس آف اوپینین ہو سکتا ہے. کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بندے بہت برے ہیں, کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں بندے بہت اچھے ہیں. جو اصل چیز سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ 1956 کی لائن ہے, وہ 1956 کی وہ لائن ہے 84 انچ کی. آج 1956 سے لے کے آج تک 69 سال ہو گئے ہیں. یار ہر چیز کی ایک لائف ہوتی ہے. اصولاً تو اس انفراسٹرکچر کو سلولی اینڈ گریجولی ہمیں بہتر بنانے کی ضرورت تھی, اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت تھی, لیکن بدقسمتی کے ساتھ وہ نہیں ہوا. تو کبھی کبھار وہ لائن جواب دے دیتی ہے. ایز اے سٹیزن, شہری کے طور پہ مجھے بھی ایٹ ٹائمز ڈاؤٹ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ ایک دم سے کیوں چیزیں سٹارٹ ہو گئی ہیں. ان کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, ان چیزوں کو چیک کیا جا رہا ہے. نئے ایم ڈی صاحب آ چکے ہیں, ان کے ساتھ کل میری میٹنگ اس حوالے سے ہوئی تھی, اور ہم سب ان چیزوں کو ٹیکل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. میں الزام تراشی سے گریز کروں گا, فیکٹس آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ 69 سال پرانی لائن ہے. تو 69 سال کے اگر سہیل رب ہوں گے تو ان کا بھی تھوڑا تیا پانچا تو کہیں نہ کہیں ان کی بھی لیکیج ہوگی یا وال سسٹم ان کا ٹھیک کرنا ہوگا. ڈبل تنخواہ اس سسٹم کے بعد نہیں لی جا سکتی. آج کے بعد ڈبل تنخواہ نہیں لی جائے گی. جن لوگوں نے ڈبل تنخواہ لی ہے ان کا نام میں نے جان بوجھ کے ڈسکلوز نہیں کیا. میں لوگوں کا حجاب رکھنا چاہتا ہوں, لیکن یہ ہے کہ وہ لسٹ ہمارے پاس ہے. قانونی کارروائی ان کے خلاف کی جائے گی. اس کے اندر ڈسپلنری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے ان کے خلاف, ریکوری پروسیڈنگز بھی ہو سکتی ہے. وہ فیصلہ کر لیا جائے گا اور انشاءاللہ قانون کے مطابق ان چیزوں کو آگے لے کر چلیں گے. جی سوری, یار عمران بھائی ریڈ لائن بند تو جائے پھر توڑیں گے.
میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں، میرے لیے باعث شرمندگی ہے وہ پروجیکٹ. کوشش کر رہے ہیں، اس کے اندر بڑے انفارچونیٹلی ایشوز آئے، کوشش کر رہے ہیں ان معاملات کو ریزالو کریں. ٹرانسپورٹ منسٹر صاحب دن رات محنت کر رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے. وہ خود کوشش کر رہے ہیں کہ وہ کمپنی جو پروجیکٹ ایگزیکیوٹ کر رہی ہے وہ متحرک طریقے سے کام کرے تاکہ ایک شہریوں کا بڑا مسئلہ ہم حل کر سکیں. لیکن ابھی صورتحال تو یہ ہے کہ اللہ کرے کہ وہ پروجیکٹ شرمندہ تعبیر ہو جائے اور ہم شرمندگی سے نکل آئیں. مجھے بتایا گیا ہے کہ ابھی بھی 2 سال اس پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں لگیں گے. یہ سچی بات جو میں نے ایز اے سٹیزن محسوس کرتا ہوں وہ میں نے بیان کی، کسی کے اوپر تنقید نہیں کر رہا. میں قاضی صاحب سینئر آدمی ہیں. بلدیہ عظمیٰ کراچی کا منہ توڑ جواب جو ہے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا جب ڈپٹی میئر صاحب کی سربراہی میں بیونڈ پارٹی لائنز ایک مارچ ہم نے منعقد کی اور اس کے اندر آپ صحافی دوست بھی موجود تھے، ہمارے کونسل کے اراکین بھی موجود تھے. ہم ایک زندہ قوم ہے اور ہم نے بحیثیت زندہ قوم ہمیشہ بھارتی جارحیت کا، بھارتی سازشوں کا سامنا کیا اور انشاءاللہ یہ جو پروپیگنڈا مودی سرکار کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس کو پاکستانی قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کی مانند انشاءاللہ اس کو بے نقاب بھی کرے گی، اس کو ریسسٹ بھی کرے گی اور انشاءاللہ مودی سرکار کو اس کے اندر شرمندگی کے علاوہ کچھ اور نہیں ملے گا. جو میرا شنگھائی کا دورہ تھا 1984 میں کراچی اور شنگھائی سسٹر سٹی بنے اور آپ کو حیرت ہوگی جان کے کہ پچھلے 41 سالوں میں نہ ہمارا میئر ان کے پاس گیا نہ ان کا میئر ہمارے پاس آیا. تو یہ جو سسٹر سٹی کانسیپٹ ہے یہ بنیادی طور پر ایک بڑا آسان طریقہ ہے اپنے شہریوں کے حالات کو بہتر بنانے کا. چاہے کلچرل ایکسچینج کرنا چاہیں آپ، ایکیڈیمک ایکسچینج کرنا چاہیں، چاہے آپ انویسٹمنٹ کرنا چاہیں، یہ ایک بڑا مؤثر طریقہ ہے آپ دوسرے ممالک کے ساتھ انگیج کر کے اپنے لوگوں کی خدمت کر سکے. لیکن یہ سسٹر سٹی کسی بورڈ پر لکھا ہوا نظر نہ آئے. یہ سسٹر سٹی کے جو پازیٹیو ثمرات ہیں وہ آپ کی عوام کو ملنے میں کامیاب ہو سکے. تو بہت ساری چیزوں کے اوپر ہماری ان سے گفتگو ہوئی، چاہے وہ پانی ہو، سیوریج ہو، ویسٹ ہو، کلچرل ایکسچینج پروگرام ہو، ایکیڈیمک ایکسچینج پروگرام ہو، گرین انرجی، ہائیبرڈ انرجی پروگرام کے اوپر ہماری ان سے بات ہوئی ہے اور ایک جوائنٹ ورکنگ گروپ بنا ہے جس کے اندر ان کی ٹیم اور ہماری ٹیم شامل ہوگی اور انشاءاللہ جلد آپ اس کے اوپر اچھی پیش رفت دیکھیں گے. جی گائی صاحب. بلدیہ عظمیٰ کے ساتھ ہاں اس کا سٹیٹس جوں کا توں ہے. جو ہماری قوم کا حال ہے وہ آپ ٹاؤن اس پہ پارٹی کر رہے ہیں، ان ٹاؤن والوں سے آپ پوچھئے گا. میں تو بڑا اوپن بات کہی تھی کہ ہر سال آلائشوں کو اٹھانے کے لیے سالڈ ویسٹ ڈپارٹمنٹ سندھ حکومت کے تعاون سے کروڑوں روپے خرچ کرتا ہے. وہ آپ کا پیسہ ہے، عوام کا پیسہ ہے جو سندھ حکومت دیتی ہے سالڈ ویسٹ کو، اور سالڈ ویسٹ خرچ کر کے ان آلائشوں کو اٹھاتا ہے، صفائی کرتا ہے عید کے وہ 5 دن کا جو پروسیس ہوتا ہے. میں نے یہ پروپوز کیا جب ہم نے کاؤنسل سے وہ ٹیکس پہلی بار لگایا. بنیادی ٹارگٹ یہ تھا، مجھے بتایا گیا کہ 8 لاکھ مویشی شہر کراچی میں آتے ہیں، گیسٹیمیٹ ہے یہ. ہم نے کہا جی اس پہ اگر آپ 8 لاکھ پہ 200 روپے لیں گے تو جو پیسے آئیں گے وہ اتنے ہوں گے کہ آپ کو سندھ حکومت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کے ایم سی اور ہم ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ کر پائیں گے. تو ٹارگٹ ہمارا یہ تھا جو پیسے لیک ہو جاتے ہیں، پیسے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، کسی کی جیب میں چلے جاتے ہیں، یہ سرکار کے پاس آئیں اور وہ پیسے سرکار خرچ کر کے لوگوں کی خدمت کر سکے. لیکن وہ ٹاؤنز نے ہماری بات نہیں مانی اور لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ نے ٹاؤنز کے پوائنٹ آف ویو سے اتفاق کیا. تو انفارچونیٹلی وہ ٹاؤنز والوں سے آپ یہ جا کے سوال پوچھ لیں، اور میں بالخصوص کہنا چاہوں گا گڈاب ٹاؤن سے پوچھیں انہوں نے کتنے پیسے اکٹھا کیے، ابراہیم حیدری ٹاؤن سے پوچھیں انہوں نے کتنے پیسے اکٹھا کیے.
یا گلبرگ ٹاؤن سے پوچھو انہوں نے کتنے پیسے اکٹھا کیے. میں تو بڑا اوپنلی کہتا ہوں نا, سینٹرلائزڈ ہوگا. آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں, مرسد صاحب بتائیے, آپ نے مجھ سے سوال پوچھا, میں نے آپ کو جواب دیا کہ میرے ویٹرنری ڈپارٹمنٹ نے اس مالی سال میں 4.5 کروڑ روپے اکٹھا کیے ہیں. میں اکاؤنٹیبل ہوں. آپ کو پوچھے کسی ٹاؤن سے, سال میں صرف بقرعید کے زمانے میں کیوں آتا ہے؟ سال بھر کیا کر رہے ہوتے ہیں یہ لوگ؟ کیوں؟ کیونکہ اس سیزن میں, اس مہینے میں, ان 40 روز میں کمائی کا ٹائم ہوتا ہے, تو ان کا ویٹرنری ڈپارٹمنٹ کریٹ ہو جاتا ہے. تو پلیز جا کے گڈاب ٹاؤن سے پوچھے گا, اگر یہ کے ایم سی اکٹھا کرے گی تو کے ایم سی اکٹھا کر کے میئر ڈپٹی میئر جیب میں تو نہیں لے کے جا رہے نا, وہ اس شہر کے اوپر خرچ ہوگا. اور آپ کے سامنے اعلان کہتا ہوں میں یہ بات کہ اس پیسے سے ہم آلائشوں کو اٹھائیں گے آسانی سے. سب سیاسی بات مجھ سے نہ کرے نا, میں اپنی چیزیں خود ہینڈل کر لوں گا. میں الحمدللہ, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے, دیکھیں میرے پاس اگر سپورٹ نہیں ہوتی اپنی پارٹی کی, اپنی حکومت کی, اپنے وزراء کی, تو میں شاید یہ سارے کام نہیں کر پاتا. میں برملا کہوں گا, وزیر صاحب سپورٹ کرتے ہیں, ہاں کبھی کبھار ایشوز ہوتے ہیں, ان کی بھی مجبوری ہے نا کہ ایک ٹاؤن ان کو کہتا ہے جی کہ مجھے یہ چیز چاہیے, تو ان کو چیزوں کو بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے. تو انہوں نے کر لیا. میرا اس فیصلے سے اعتراض ہو سکتا ہے, اختلاف ہو سکتا ہے, لیکن کوئی ذاتی اختلاف نہیں ہے. سپورٹ کے ساتھ مل کر ایک ٹیم کا حصہ ہے, ٹیم بلاول, ٹیم پیپلز پارٹی, اور مل کر کام کریں. انشاءاللہ کام کر کے دے رہے ہیں. یہ وہ کے ایم سی نہیں ہے جو فائلیں پھینکتی تھی صرف, اب وہ کے ایم سی ہے جو کہ چیزیں کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اور حرکت میں برکت ہے. اللہ تعالیٰ برکت دے گا انشاءاللہ. سائیں تواں کی مبارک ہو جائے. ہاں, یہ اساں جی کامیابی آ, تواں جی کامیابی آ, اساں جی عوام جی کامیابی آ. میں بلاول صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا, میں چیف منسٹر صاحب کو خراج تحسین پیش کروں گا کہ انہوں نے مؤثر انداز سے یہ مقدمہ وفاقی حکومت کے سامنے رکھا. ہمارا قانونی اعتبار سے, آئینی اعتبار سے کیس سٹرونگ تھا. ہم اپنے مخالفین کو بار بار کہتے تھے کہ سڑکیں بلاک کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا, یہ آئینی مسئلہ ہے, اس کو آئینی فورم پہ آپ ریزالو کریں گے. اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے وفاقی حکومت کے ساتھ انگیج کیا, اپنے اعتراضات ڈالے, چیزوں کو پرسو کیا, اور بالآخر وفاقی حکومت نے ہماری بات سے اتفاق کر کے اس پروجیکٹ کو کینسل کرنے کا فیصلہ کیا, اور یہ بھی طے کر لیا کہ باہمی رضامندی سے ان چیزوں کو مستقبل میں آگے لے کر جائیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ